میں جب اپنے بیڈ روم میں گیا، میں نے دیکھا میری بیوی کسی انجان شخص کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پی رہے تھے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو تم یہ چھپ چھپ کر کرتی تھی، اب تم میرے سامنے ہی شروع ہو گئی ہو۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، تم دیکھتے جاؤ۔ پھر اس نے اس شخص کو کہا کہ اپنا گاجر باہر نکالو، اور پھر وہ میرے سامنے ہی اس کے ساتھ لالی پاپ کرنے لگے۔ میرا نام یوسف ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ویسے میرا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن میں بچپن میں ہی کراچی آ گیا تھا۔ یہاں آ کے میں نے محنت مزدوری کی، میرا کام اچھا چلنے لگا اور چھوٹی سی عمر میں میں بہت اچھے پیسے کما لیتا تھا۔ اسی لیے میں نے کراچی میں چھوٹا سا اپنا گھر بھی خرید لیا تھا۔ جب میں نے گھر خریدا تو مجھے سارے رشتوں کی آفر ہوئی، کیونکہ میرا کاروبار پہلے سے ہی سیٹ تھا۔ میں نے اب کراچی میں اپنا گھر بھی خرید لیا تھا، تو ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی مجھے دے، لیکن مجھے شروع سے ہی عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنا سارا دھیان اپنے کام پہ رکھتا تھا۔ مجھے ایک رشتہ دار میرے دوست نے دھوکہ دیا۔ وہ لڑکی پارلر کا بھی کام کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لڑکی بھی کماتی ہے، میں بھی کماتا ہوں، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عورت کی ضرورت صرف پیسہ نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو دینا ضروری ہے۔ اس چیز میں مار کھا گیا تھا۔ مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ میں بالکل سادہ سا انسان، اپنے کام میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ اس کا نام ماہم تھا۔ ماہم ویسے شکل و صورت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے شروع میں تو ماہم میرے ساتھ صحیح رہی، مجھے کپڑے استری کر کے بھی دیتی تھی، میرے کھانے کا بھی خیال رکھتی تھی۔ لیکن اگر میں سچی بات کروں تو میں نے ماہم کو بستر میں کوئی خاص خوش اور سکھ نہ دیا تھا۔ میں تو میچ کھیلنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا تھا۔ 2 منٹ سے اوپر کبھی بھی میں پچ پہ نہیں رکا، اور یہی شکایت ہمیشہ ماہم مجھ سے کرتی رہتی تھی۔ کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ یا کسی حکیم کو دکھاؤ، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے۔ عورت کو صرف پیسہ اور سکھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے ماہم کو دنیا کی تمام خوشیاں دی۔ ہفتے میں 2 دفعہ ہم باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے بھی جاتے تھے، اور ڈیلی جب میں گھر آتا تھا تو میں فون کر کے اس سے پوچھ لیتا تھا کہ تم کیا کھاؤ گی۔ میں اس کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرتا تھا۔ میں اس کو ہر مہینے شاپنگ کے الگ پیسے بھی دیتا تھا۔ وہ خود بھی اچھا کما لیتی تھی، کیونکہ اس کا پارلر بہت اچھا چلتا تھا۔ 3 لڑکیاں اس نے اپنے پارلر میں بھی رکھی ہوئی تھی۔ شروع میں تو 5-6 مہینے میری شادی اچھی گزری، لیکن اب آہستہ آہستہ میرا گھر میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ وہاں مجھے بعد میں تانا دیتی کہ تم سست مرد ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ میں اتنی ماہم کی خواہشیں پوری کرتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی، اور مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ تم صاف ستھرے نہیں رہتے۔ میں اس کو کہتا تھا میں کیا کروں، میرا کام ہی ایسا ہے۔ حالانکہ میں ڈیلی نہا کے صاف کپڑے پہن کے جاتا تھا، شام میں آتے آتے گندے ہو جاتے تھے۔ جب ماہم نے بہت زیادہ زور دیا کہ میں ڈاکٹر کو چیک کرواؤں تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی سے کتنے دنوں بعد ملتے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب، روز ملتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، جو رات کو ملا جاتا ہے۔ میرے دوست نے بتایا کہ وہ تو روز ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور 1-1 گھنٹہ میچ کھیلتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ میں تو مہینے میں 1 دفعہ بھی مشکل سے اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا، اور وہ بھی 2 منٹ میں ہی آؤٹ ہو کے واپس۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تم تو ظالم ہو، تم ظلم کرتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا یوسف بھائی یہ ظلم نہیں ہے، یہی اصل محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ غریب تھا، لیکن اس کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ اکثر بیٹھا ہوتا تو اس کی بیوی کا فون آتا رہتا تھا، اور وہ دونوں یہاں پہ آپس میں محبت سے باتیں کرتے رہے ہوتے۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یار تمہاری بیوی تو بنا کام کے، میری بیوی تو بنا کام کے مجھے فون نہیں کرتی، وہ تو صرف مجھے اس لیے فون کرتی ہے کچھ نہ کچھ منگوانا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کیا فارغ بیٹھی رہتی ہے؟ کیا جب دیکھو فون آتا رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں یار یوسف، اصل میں میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں جب باہر جاتا ہوں تو اس کو میری یاد آتی ہے، اسی لیے میں بڑا حیران ہوا کہ 2-3 گھنٹے باہر جانے میں اتنی یاد آتی ہے۔
کہ اس کو فون کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ بات مذاق لگی تو میں نے کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک گھنٹہ میچ کھیلتا ہوں، میں نے اسے بہت خوش رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جاتی 2 مہینے۔ حالانکہ میرے گھر کی تو یہ روٹین تھی، ہفتے کی رات میں اپنی بیوی کو اس کی امی کے گھر چھوڑ کے آتا تھا، وہ ہر ہفتے جاتی تھی اور اگلے دن شام کو وہ واپس رکشے پہ آ جاتی تھی۔ میں جب چھٹی کرتا تھا تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی کا موڈ اترا ہوا ہے، وہ میرے کام سے چھٹی کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کام پہ جاؤ۔ میں اس سے کہتا تھا ماہم کبھی کبھی چھٹی کر لیتا ہوں تو کیا بری بات ہے، تمہارے ساتھ ٹائم گزار لیتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی تھی نہیں، تم بس اپنے ہی پیسے کماؤ اور کوئی تم سے امید نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا، شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر گھر کی یہی روٹین ہوتی ہے جو میرے گھر میں چل رہا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ جب تم چھٹی کرتے ہو تو تمہاری بیوی تمہیں منع نہیں کرتی، وہ مجھے کہنے لگا ہاں یوسف بھائی، بلکہ وہ تو کہتی رہتی ہے کہ تم تو چھٹی ہی نہیں کرتے، حالانکہ میں ہفتے میں 2-3 چھٹیاں کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ یہ جو تم باہر جاتے ہو یہ بھی نہ جایا کرو، اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا کرو۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بالآخر میری شادی کو اب 1 سال بھی گزر گیا تھا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں بستر میں اپنی بیوی کو سکھ نہیں دے پاتا ہوں، اس لیے میری بیوی میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیسہ بہت دیا تھا اور میں نے کراچی میں 2 پلاٹ اور بھی لے لیے تھے۔ دن دگنی رات چگنی میرے کام میں ترقی آ رہی تھی۔ میں نے اب ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی لے لی تھی، صرف اپنی بیوی کے لیے لی تھی، کیونکہ ہر ہفتے اس کو اس کی امی کے گھر چھوڑنا ہوتا تھا اور ہم ہوٹل پہ بھی جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے پہلی دفعہ جب میں نے گاڑی لی، حالانکہ میں تو بہت خوش تھا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کار لی تھی، لیکن میری بیوی کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے گاڑی لے لی ہے، تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کیا فائدہ، سب کچھ کھانا پینا تھوڑی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا تھا وہ مجھے کس بات کا طعنہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کوئی اچھا سا ڈاکٹر دیکھتا ہوں اور میں اپنا علاج کرواتا ہوں، میں تمہیں ضرور خوش کروں گا۔ میں سمجھ گیا خامی مجھ میں ہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یوسف تم علاج کروا لو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھے اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے کوئی اور مرد ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے سمجھا شاید میری بیوی میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، لیکن وہ سیریس تھی، یہ بعد میں مجھے پتا چلا۔ میں نے اسی طرح کافی دوستوں سے سنا کہ فلاں حکیم بہت علم والا ہے، اس کی دوائی 1 نمبر ہے۔ میں نے طرح طرح کے حکیموں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے بھی اپنا علاج کروایا، لیکن میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑا، میں جیسے تھا ویسا ہی تھا۔ میرا آج بھی اس کام کے لیے موڈ نہیں بنتا تھا۔ میری بیوی آدھا گھنٹہ مجھ پہ محنت کرتی تھی، لیکن میرا موڈ ہی نہیں بنتا تھا۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں حکیم ہے، اس کی دوائی ہے تو بہت مہنگی لیکن 1 نمبر دوائی دیتا ہے، شادی کورس کروا لو۔ میں جب اس حکیم کے پاس گیا، میں نے ساری اپنی داستان اس کو سنائی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، 50,000 کا شادی کورس ہے، وہ تم کر لو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہاری بیوی کہے گی کہ بس کرو، اب تو میری جان چھوڑ دو، وہ تم سے معافیاں مانگنے لگے گی۔ اس نے ایسے جملے کہے، میں متاثر ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً 50,000 روپے دے دیے اور اس نے مجھے پورے 1 مہینے کی دوائی دے دی۔ کہا یہ میڈیسن روز کھانی ہے، یہ شربت پانی میں ڈال کے پینا ہے اور اسی طرح میں بڑا، اور اس نے ایک آئل بھی دیا، کہا کہ یہ بھی لگانا ہے اور پورا 1 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، جب یہ تم کر لو اس کے بعد جانا اور پھر مجھے بتانا، تم مجھے دعائیں دو گے۔ میں نے فوراً پورا مہینہ وہی علاج کیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، لیکن مہینے بعد کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری طبیعت ویسے کی ویسی، میں نے اپنی بیوی کے چہرے پہ دیکھا، میری بیوی اب مایوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی یوسف اب میں مجبور ہوں، میں نے بہت کوشش کی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ، میں نے تمہیں وقت بھی دیا، لیکن اب تم مجھے نہیں روکو گے، میں جو بھی اپنی زندگی میں کروں یا جس مرد سے ملوں، کیونکہ یوسف مجھے اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ میں پوری رات آج کل سو نہیں پاتی ہوں۔
دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔